پاکستان نے مہارت اور دانشمندانہ سفارتکاری کے ذریعے امریکہ میں ایک بار پھر اپنا کردار ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر منوایا ہے۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی کامیاب سفارتی حکمت عملی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مئی 2025 کے پاک بھارت تنازع کے بعد امریکہ کی ثالثی کی پیشکش کو بھارت نے مسترد کیا، جس سے نیو دلی واشنگٹن تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ پاکستان نے اس بحران کو اپنے فائدے میں بدل کر تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ واشنگٹن سے موصول رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا۔ سیکیورٹی معاملات سے بڑھ کر تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کی باتیں کی گئیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کا تعاون دوبارہ بحال ہوا اور اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی سمت دی گئی۔ امریکی کمپنیز کی پاکستان میں طویل المدتی سرمایہ کاری اور تیل و گیس کے ذخائر کی ترقی کے لیے معاہدے طے پائے۔ پاکستان کو F-16 طیارے اپ گریڈ کرنے کے لیے امریکی منظوری بھی حاصل ہوئی، جس کی مالیت $680 ملین بتائی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو۔ پاکستان نے مہارت اور دانشمندانہ سفارتکاری کے ذریعے امریکہ میں ایک بار پھر اپنا کردار ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر منوایا ہے۔ پاکستان کی جو شاندار سفارتی کامیابی ہے واشنگٹن کے حوالے سے آپ کہہ لیں یا اس وقت عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں، اور ایک ریلیونٹ ہے ہر ایشو پہ، اس پر اب جو بین الاقوامی جریدے ہیں وہ مسلسل اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ دی ڈپلومیٹ نے بھی اس حوالے سے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کے پل باندھے ہیں، اور اس نے یہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ بھارت جو امریکہ کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، اب 50% جو امریکی ٹیرف اور صدارتی دورے سے محرومی کا وہ شکار ہے۔ مئی 2025 کے پاک بھارت تنازع پر امریکی ثالثی کے دعوے کو بھارت کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد تعلقات ایک گہری منجمد کیفیت میں داخل ہو گئے ہیں۔ ڈپلومیٹ کے مطابق اسی بحران کو پاکستان نے سفارتی موقع میں بدلا اور صدر ٹرمپ کے ثالثی کردار کو بھرپور انداز میں سراہا، اور اس کے بعد پھر جو ٹرمپ اور جو سید عاصم منیر ہیں ان کے درمیان گفتگو وہ سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی۔ جو پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون ہے وہ دوبارہ بحال ہوا اور تعلقات کے جو پرانے سٹون ہیں ان کو نئی زندگی ملی۔ اس کے بعد پھر جولائی 2025 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف میں کمی کا اہم تجارتی معاہدہ وہ طے پایا۔ دی ڈپلومیٹ نے یہ بھی کہا کہ جو معاہدے کے تحت امریکی کمپنیوں کی پاکستان کے مسائل میں طویل المدتی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی شامل ہے، اور صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر بڑے تیل ذخائر کو ترقی دیں گے۔ پھر دسمبر 2025 میں پاکستان نے F-16 طیاروں کے اپ گریڈ کے لیے امریکی منظوری حاصل کر لی۔ یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے سفارتی، اور F-16 جو اپ گریڈ پیکج ہے اس کی مجموعی مالیت $680 ملین بتائی گئی ہے۔ یہ دی ڈپلومیٹ نے یہ بھی بتایا کہ جو جنوری 2026 میں پاکستان نے چین کے ساتھ جو سفارتی تعلقات کی تجدید پر بھی جو زور دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو کوششیں ہیں اس کے بعد پھر امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا، اور یہ ساری جو کامیابیاں ہیں ان کو ماہرین بھی اب اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اور اثر و رسوخ ہے اس کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ جی اچھا احمد، یہ بتائے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد سے جو ہے ایک بالکل پرسپیکٹیو پاکستان کے لیے چینج ہو چکا ہے امریکہ کا۔ اگر ہم اس سے پہلے بات کریں، مارکہ حق سے پہلے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو اس طرح سے ٹرسٹ وردی جو ہے شراکت دار نہیں سمجھتا تھا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی پاکستان کی جو کوششیں ہیں امریکہ کے ساتھ، واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی، وہ شروع ہو چکی تھیں، اور لیکن مارکہ حق کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پھر ان تعلقات کو نئی جہت دی، اس میں تیزی آئی ہے، اور یہ جو کوششیں پچھلے کوئی 2-3 سال سے جاری تھی، لیکن گزشتہ جو 2025 کا پورا سال ہے اس کے آغاز سے ہی پاکستان نے جو جتنے بھی مواقع ملے ہیں ان کو بڑی جو ایک ہوشیاری سے اور سفارتی آپ کہہ لیں کہ قابلیت کے ساتھ اس کو منوایا ہے، اور اس کا ہی احاطہ اب تمام جو جرائد ہیں جریدے کر رہے ہیں۔ صرف یہ مارکہ حق کے بعد کی بات نہیں ہے، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو پاکستان کی یہ حکمت عملی ہے اس نے خطے میں اس کی جو سیاسی اور اقتصادی قوت ہے اس کو بڑھایا ہے، اور صدر ٹرمپ کی جو ثالثی کا ایک کردار جس کو جٹلایا بھارت نے، نریندر مودی نے، اس میں ان کو بہت نقصان بہرحال پہنچایا، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی عالمی معاملہ ہو، کوئی بھی جو اس وقت ایسی صورتحال ہو جس میں دنیا میں جو سب ممالک مل کے بیٹھتے ہیں، تو پاکستان وہاں لازمی
موجود ہوتا ہے. اور پھر اب جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ بھی جو ان کے ماہرین ہیں اس ساری سفارتکاری کو دیکھنے والے جانچنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حیران کن جو یہ سفارتکاری کی ایک اور جو اہم جو اس کا نقطہ وہ یہ بھی ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ ساتھ بیجنگ اور ماسکو توازن برقرار رکھا ہے پاکستان نے اپنی جو سفارتی پالیسی ہے اس میں, اور اس کی وجہ سے پاکستان اب تمام ممالک کے ساتھ اور وہ ممالک جو بڑے اہم ہیں دنیا میں ان کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اپنے مفاد کے حوالے سے ہیں, اور پاکستان اب کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کا اگر اسی طرح جو مشرق وسطیٰ میں آپ کہیں سعودی عرب کے ساتھ تعلق ہیں تو ایران کے ساتھ بھی بیک وقت پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, یو اے ای اور قطر کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ ایک جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئی اب بلندیوں پہ پہنچی ہے, اس کو اب ہر جانب سے سراہا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو اس وقت سب سے مشکل دنیا میں تعلق رکھا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, وہ واشنگٹن کے ساتھ ہے. اور پاکستان اس وقت واشنگٹن کے بہت ہی زیادہ قریب ہے اور ایک بااعتماد شراکت داری ہے اس کی جانب وہ بڑھ چکا ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے.